بلاول بھٹو صاحب نے بھی موجودہ حکومت پر کرٹکس کیا ہے انتظامی لیول پر بھی، اور خاص طور پہ دو صوبوں کے حوالے سے، صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساتھ ناانصافی کے حوالے سے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹس کیجئے آپ، تو میں پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پاس جاؤں. دیکھیے وہ بہت عرصے سے ہمیں تو اپنے ان کی حکومت، اس نون لیگ کی حکومت سے بہت سے مسائل رہتے ہیں، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی نے اس سے بھی مشکل حکومتیں جب خود تھی حکومت میں 8 سے 13 تک بڑے مشکل ایلائز کے ساتھ گزارا کیا تھا، اور اس وقت ان کو اگر گھسیٹ کے نیچے گرا دیا جائے تو پھر تو بالکل ہی افراتفری ہے. لیکن اگر یہ خود مطلب اپنے کیے ہوئے وعدوں سے، دیکھیے ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ لوگ کسی عہدے پہ آ جاتے ہیں تو پھر کسی اور کو کسی قابل نہیں سمجھتے. ان کے وزراء بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے مشاورت تو پتہ نہیں کس چڑیا کا نام ہے، وہ علم نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تب چلتا ہے جب تلوار جو ہے بالکل گردن کے اوپر لٹکی ہوتی ہے، پھر ان کو سمجھ آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب آئیں اور بلاول صاحب سے بات کر لیں، مجھے تو ویسے ہی نامناسب لگتا ہے. وزیر اعظم صاحب خود بات کریں، خود ایک دفعہ بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسے حالات ہیں کہ آپ اپنے اتنے میجر الائے جس کے اوپر آپ کی حکومت کھڑی ہے اس کو آپ اس قدر ناراض کرتے کہ وہ مجبور ہو جائیں، سب کچھ کے باوجود جو ہے وہ آ کر بیان بازی انہیں کرنی پڑے. تو لہٰذا آپ اس سے، اور پھر اس کا رسپانس ہے کہ جائیں ساکا سب آپ بات کریں. میں سمجھتی ہوں یہ تو ویسے ہی مجھے بڑا ایک کیا کہنا چاہیے بیلٹرنگ سی بات لگی مجھے. اس میں بہت عزت والا کام نہیں لگا، جان چھڑانے والی بات. تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گی چلے پارٹیز کو بھی چھوڑے، ہماری ناراضگی کو بھی چھوڑے، کم از کم ملک کی سلامتی پر تو کچھ کریں. آپ ایک اے پی سی کال کر لیں، آپ ایک ان کیمرہ سیشن، ہمیں تو کچھ بتا دیں، ہم کچھ تو پتا چلے کہ ہم کس مسئلے میں، کون ہے جو ہمارے دو صوبوں میں آگ لگائے بیٹھا ہے، کون کس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، پھر ہم دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو انٹیریئر منسٹر کی ذمہ داری ہے، اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ آپ کے پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، جو سارا وقت فل ٹائم جاب ہے. پھر یہ انٹیریئر منسٹری بھی ان کے پاس ہے، اور جب سے انٹیریئر منسٹری ان کے پاس آئی ہے پی سی بی میں بھی ناکامی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ملک کے داخلی معاملات اور لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ خود بیان کر رہی ہیں. تو وزیر اعظم کیوں نہیں یہ سوال اٹھاتے، آصف زرداری کیوں نہیں یہ سوال اٹھاتے کہ انٹیریئر منسٹری کسی ایسے آدمی کو دیا جائے جو فل ٹائم جاب کرے اور اس کو سیکیور کرے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے صرف ایک انٹیریئر منسٹر کی بھی میں نہیں سمجھتی ٹو بی ویری آنیسٹ ذمہ داری بنتی ہے. یہ وزیر اعظم از دا کیپٹن آف دا شپ، وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے سب کو ساتھ بٹھائیں. وہ تو کسی کو بھی انٹیریئر منسٹری دے دیں گے. یہ تو اس میں خالی داخلی معاملات تو نہیں ہے، اس سے باہر سے بھی خارجی معاملات بھی ہیں. ان کا کیا کرنا ہے؟ کچھ تو بتائیں، ہمیں بتائیں کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں بتائیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بالکل آگ ہمارے ایسے گھر دامن تک پہنچ گئی ہے. بے شک ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، یہ چند شہر ہی سمجھیں آپ، لاہور، اسلام آباد، کراچی میں بیٹھ کے ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں تو ایسا نہیں ہے. تو ان کا وزیر اعظم کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بہت گڈ بک میں ہیں اور بہت بڑے لاڈلے ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے. چھوڑے اب میں کیا کہوں، پھر ہم حکومت میں ہیں، ورنہ جو ہے یہ ایسی کرسی ہوتی ہے اس میں کوئی خطرے جو ہیں وہ اتنی دور نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ ایسے خطرے ہوتے ہیں جو کہیں پہ جھپٹ پڑتے ہیں. لہٰذا بہادر شاہ ظفر کو بھی لگتا تھا. چلیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.